بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اپنے قریب اور اپنا محبوب جس کو چنا ہے وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جن ساتھیوں کا انتخاب کیا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات کے اندر اپنے نبی کو بھی منتخب کیا، چنا، اور پھر اپنے نبی کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی خود منتخب فرمایا۔ تو تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اللہ رب العالمین کی طرف سے منتخب کردہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو مختلف مواقع پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے مختلف فضائل اور مختلف خوشخبریاں بھی سنائی ہیں۔ آج جس صحابی رسول کا تذکرہ ہے وہ خلیفۃ النبی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں اور آپ وہ پہلی ہستی ہیں جن کے لیے امیر المؤمنین کا لفظ استعمال ہوا، ورنہ آپ سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسلمانوں کی زبان پر خلیفۃ النبی کا لفظ استعمال کے لیے آتا تھا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، مسلمانوں کی زبانوں پر پہلی شخصیت جن کے لیے امیر المؤمنین کا لفظ استعمال ہوا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تعلق قبیلہ عدی سے تھا اور آپ فطرتاً بہادر اور دلیر تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے قبیلے کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ ان کا قبیلہ بہادری، جرأت اور غیرت کے لیے مشہور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے 5ویں سال مسلمان ہوئے اور اعلان نبوت سے لے کر اپنے مسلمان ہونے تک انہوں نے
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کیا. کفار مکہ ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، مسلمان دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ جو نیا دین پھیل رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے. تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس دین کے جو بانی ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس دین کی دعوت دینے والے ہیں، ان کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے تو یہ دین ختم ہو جائے گا. جب یہ مشورہ ہو گیا تو وہ یہ مشورہ کرنے لگے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جان لینے کے لیے، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے کس بندے کا انتخاب کریں کہ جو اتنا بہادر ہو، اتنا جرأی ہو، جس کے اندر اتنی جرأت ہو. تو ان کا انتخاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی ارادے سے نکلے کہ راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی. وہ پوچھنے لگے کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ آج نعوذ باللہ آپ کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں. تو صحابی رسول نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو کہ تمہارے گھر کے افراد تو مسلمان ہو چکے اور تم یہ کیسی بات کر رہے ہو. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر گئے. دروازے سے ہی انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنی. جب اندر داخل ہوئے تو آپ کی بہن اور بہنوئی نے قرآن مجید کے وہ الفاظ جن صفحات پر لکھے ہوئے تھے یا جو بھی چیز اس وقت میسر تھی جس پر لکھے ہوئے تھے وہ چھپا دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جاتے ہی یہ سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لا چکے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. کچھ دیر بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے کہ اچھا وہ صفحات مجھے لا کر دو جو آپ پڑھ رہے تھے. تو آپ کی بہن نے کہا کہ عمر یہ صفحات یہ پاک کلام میں آپ کے ہاتھ میں ایسے نہیں دے سکتی، آپ پہلے جا کے غسل کر کے آؤ. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غسل کر کے آئے، وہ صفحات ہاتھ میں لیے پڑھے اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، حضرت عمر اور عمر ابو جہل کا نام ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما.
اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ دعا قبول فرمائی۔ یہاں پر علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ تعداد کی کثرت ہونا یہ علیحدہ چیز ہے اور غلبہ ہونا یہ علیحدہ چیز ہے۔ اگر تعداد کی کثرت سے غلبہ ہو سکتا ہوتا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کا نام لے کر، دو آدمیوں کا نام لے کر یہ دعا نہ فرماتے کہ الہ العالمین ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، بلکہ عزت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ بہادری ہے، جرأت ہے، اور آپ کا جو اپنا عقیدہ ہے اس پر سختی سے قائم رہنا ہے، دلیل کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ یہ چیزیں اگر ہوتی ہیں تو عزت ملتی ہے، اور اگر عقیدہ تو ہے اس پر دلیل نہیں ہے، عقیدہ تو ہے اس پر پختگی نہیں ہے، جیسے آج ہم مسلمانوں کا حال ہے، تو یاد رکھو پھر ایسے کثرت کی وجہ سے عزت نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ سیرت کی کتب کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ اسلام سے پہلے اپنے مسلمان ہونے سے پہلے ایک دفعہ تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب یہ قافلہ بیت المقدس کے قریب پہنچا، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر رک گئے اور باقی قافلہ آگے نکل گیا، اور کسی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر رہ گئے، اپنے قافلے سے بچھڑ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا، آ کر پوچھنے لگا کہ آپ عمر ہو؟ تو فرمانے لگے کہ ہاں میں عمر ہی ہوں۔ پھر پوچھا کہ آپ خطاب کے بیٹے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ ہاں میں خطاب کا بیٹا ہی ہوں۔ پریشان بھی ہوئے کہ یہاں تو تہذیب بھی بدل گئی، یہاں تو ہمارے علاقے سے اتنا فاصلہ ہے، اور اس آدمی نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ سے ایک درخواست کرنی تھی کہ آپ ہمارے ہاں کھانا کھا کر جائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ بھائی بات سنو، میرا قافلہ مجھ سے نکل گیا ہے، میں اس پریشانی میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کون ہو اور میری دعوت کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو اس بندے نے پوچھا کہ آپ کس قافلے سے پیچھے رہ گئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نشانیاں بتائیں، تو وہ کہنے لگا کہ ہاں یہ قافلہ فلاں راستے سے جا رہا ہے، میں نے اس قافلے کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اس قافلے سے آپ کو میں ملوا دوں گا، لیکن بس آپ میرے ہاں کھانا کھا کر جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی دعوت قبول کی، وہاں کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کاغذ لے آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا چیز لے کر آ گیا ہے، یہاں پر کاغذ کا کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کاغذ لایا ہوں
اس پر آپ ایک چیز لکھ دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کیا لکھ کر دوں؟ تو کہنے لگے کہ یہاں لکھ دو کہ جب آپ یہاں کے حاکم بنو گے تو آپ میری زمینوں سے جزیہ اور ٹیکس نہیں لیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسلام کا نام تک نہیں تھا، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں ایک خطاب کا بیٹا ہوں اور میرا باپ مجھے چرانے کے لیے اونٹ دیتا ہے، ایک چرواہا ہوں، اونٹ چراتا ہوں، میں حاکم کہاں بنوں گا اور اپنے علاقے سے اتنے دور کیسے حاکم بنوں گا؟ یہ کیسی مذاق کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ چلو اگر آپ اس کو مذاق سمجھتے ہو تو مذاق میں ہی لکھ دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو لکھ کر دے دیا۔ وہ بندہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آپ کے قافلے تک چھوڑ کر آ گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، اللہ رب العالمین نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا بول بالا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو وسعت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے۔ خلیفہ بنے اور اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے کئی علاقوں کو فتح کیا، ہزاروں کی تعداد میں شہروں کو فتح کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزاروں کے حساب سے مسجدیں بنوائیں اور پھر سرکاری خرچے پر وہاں امام اور مؤذن رکھے کہ جو اذان دیں گے اور مسجد کا خیال رکھیں گے، مسجد کی امامت کروائیں گے، مسجد میں نماز پڑھائیں گے۔ لیکن یہ بات چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کی تھی، وہ بھی بھول گئے۔ علاقے فتح ہوتے گئے۔ جب بیت المقدس کی باری آئی تو جو جرنیل وہاں گیا تھا اس کے سامنے وہ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ایک بات عرض کرتے ہیں، اگر آپ ہماری بات سمجھ لو۔ تو وہ جرنیل کہنے لگا کہ ہمارا دستور یہی ہے کہ ہم کسی بھی علاقے کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنے سے پہلے اپنی بات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ اس طرح کریں، اپنے امیر کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے حاکم وقت کو یہاں بلائیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ اگر ہماری بات بن گئی تو بغیر لڑائی کے ہم بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تو اس وقت کا جو وہاں کا جرنیل تھا اس کو یہ بات پسند آئی، چنانچہ اس نے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک سواری تھی اور روانہ ہونے سے پہلے یہ طے کر لیا کہ اتنا سفر سواری پہ میں سواری کروں گا اور پھر اس کے بعد اتنے کلومیٹر یا اتنا راستہ آپ نے اس پر بیٹھنا ہے۔ یہ باتیں طے ہو گئیں، دونوں نے سفر شروع کر دیا۔ جب یہ حضرات فلسطین پہنچے، بیت المقدس کے پاس پہنچے، تو سواری کی باری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کی تھی۔ وہ کہنے لگا امیر المؤمنین باری تو میری ہے، لیکن
یہاں آپ کا رعب اور دبدبہ چاہیے۔ اگر یہ لوگ دیکھیں گے کہ بادشاہ پیدل آ رہا ہے اور غلام سوار ہو کر آ رہا ہے تو یہ بات عجیب سی ہوگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں مانے کہ نہیں، یہ عدل کے خلاف ہے، ہم نے اپنے علاقے سے نکلتے ہوئے جو بات کی تھی اس کے مطابق سواری آپ کی بنتی ہے، آپ سوار ہو جائیں۔ وہ غلام سوار ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی مجلس میں پہنچے تو انہوں نے مہار پکڑی ہوئی ہے، سواری کی رسی پکڑی ہوئی ہے اور سوار غلام ہے۔ تو وہ سوار کی طرف لپکے تو وہ کہنے لگے کہ میں امیر المؤمنین نہیں ہوں، امیر المؤمنین یہ ہیں جنہوں نے رسی پکڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس پر بہت سارے پیون لگے ہوئے تھے، انہوں نے وہ پیون گنے۔ پیون گننے کے بعد اور کچھ اور نشانیاں دیکھنے کے بعد بغیر لڑائی کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں پکڑا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر اسی بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہی آدمی جو اب بوڑھا ہو چکا تھا پھر نمودار ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ عمر ہو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ہاں میں عمر ہوں۔ پھر پوچھا کہ آپ خطاب کے بیٹے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ہاں میں خطاب کا ہی بیٹا ہوں۔ وہ بڑی عمر کا آدمی اپنی جیب سے وہ کاغذ نکالتا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ کاغذ دیکھا تو ان کو یاد آ گیا کہ کئی سال پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، اپنے لشکر سے بچھڑا تھا اور اس کو یہ تحریر میں نے مذاق سمجھ کر لکھ کر دی تھی، اور آج تو میں امیر المؤمنین ہوں، میرے سامنے یہ بھی اور ساری دنیا برابر ہے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا بلائی اور ان کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا کہ وعدہ پورا کرنا یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا، آپ ان کو جزیہ معاف کر دیں۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو جزیہ معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور یہ میری جتنی زمین ہے یہ بھی میں اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھائی آپ نے اس وقت بھی تعارف نہیں کروایا کہ آپ کون ہو، آج تو بتا دو کہ آپ کون ہو۔ وہ کہنے لگا کہ ہماری تورات اور انجیل کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، صرف نشانیاں نہیں لکھی ہوئی، آپ کے جو صحابہ کرام ہیں، آپ کے جو لشکر ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، ان کے بھی حلیے لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے اس وقت حلیے سے آپ کو پہچان لیا تھا کہ یہ حلیہ تو ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے آپ سے وہ چیز لکھوائی تھی، اور آج میں مسلمان اس لیے ہو گیا ہوں کہ یقین تو مجھے اس وقت بھی تھا، لیکن آج میں نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ایسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے عظیم خلیفہ تھے، اور آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی اور 26 ذی الحجہ کو، یعنی شہادت سے 3-4 دن پہلے
صبح کی نماز کے اندر ایک مجوسی غلام جس کو ابو لولو کہتے ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے مسجد میں داخل ہوا. اس سے کچھ دن پہلے اس کی ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم کیا کام کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں خنجر بناتا ہوں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے بھی ایک بنا دو. تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ آپ کو تو میں ایسا خنجر بنا کر دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے. وہاں پر صحابہ کرام موجود تھے، کتب کے اندر نام بھی لکھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے علی تم کیا سمجھتے ہو یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین بات نہیں سمجھ آئی. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے. تو لوگ اس کو پکڑنے کے لیے اٹھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس نے ابھی مجھے قتل نہیں کیا تو آپ اس کو کیسے پکڑ سکتے ہو؟ یہی مجوسی مسلمانوں کی صفوں کے اندر آیا اور 26 ذی الحجہ کو یہ پہلی صف کے اندر صبح کی نماز پڑھ رہا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیات تلاوت فرمائی تھیں. تقریباً ایک رکوع تلاوت کر لیا تھا کہ اس نے خنجر مارا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں گر گئے اور پیچھے سے ایک صحابی کو آگے کھڑا کیا. انہوں نے نماز مکمل کی اور یہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مسلمانوں کی صفیں مضبوط تھیں، ہماری آج کی صفوں کی طرح نہیں تھیں. مل مل کے کھڑا ہونا یہ سنت ہے. وہاں سے یہ بھاگ نہیں سکا اور 5-6 اور آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اس نے خودکشی کر لی. 26 ذی الحجہ سن 22 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے زخمی ہوئے اور 1 محرم سن 23 ہجری کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. شہید ہونے سے پہلے، شہادت سے پہلے، اپنی روح نکلنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب امی عائشہ سے کہو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے حجرہ مبارک کے اندر ایک اللہ کے نبی دفن ہیں اور دوسرے ابو بکر ہیں، تیسرے کی جگہ خالی ہے، وہ مجھے عنایت کر دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی سے وہ جگہ ان کو دے دی. انہوں نے پھر بھی وصیت کی کہ بیٹے جب میرا جنازہ اٹھانا ایک دفعہ پھر بھی اجازت لے لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی میرا دل رکھنے کے لیے یا کسی اور مصلحت کی وجہ سے مجھے اجازت دے دی ہو، لہذا جب میرا جنازہ وہاں پہنچے تو ایک دفعہ پھر بھی اجازت لینا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب وہاں پہنچے، آپ کا جنازہ وہاں پہنچا تو آپ کے بیٹے نے دوبارہ اجازت لی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے دوبارہ بھی اجازت فرما دی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں ساتھیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدفون ہو گئے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دوبارہ ایسا حکمران نصیب فرمائے